حاضر امام کا درجہ۔ سوال نمبر 10، ہم روحانیت اور نورانیت کے معنی میں امام زمان علیہ السلام کو انتہائی عظیم مانتے ہیں، لیکن امام کے جسمانی تقدس کا فلسفہ کس طرح پیش کیا جائے جبکہ غیر اسماعیلی خصوصاً عیسائی ہم سے سوال کرتے ہیں؟ جواب نمبر 1، ہاں، آپ کا پوچھنا حق بجانب ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور امام علیہ السلام کی جسمانیت ہی لوگوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے، لیکن عوام اپنے خیال کے مطابق جو کچھ سمجھتے ہیں وہ حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ ہدایت علیہ السلام کے ارشادات کی روشنی میں ملتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس طرح روحوں میں فرق ہے اسی طرح جسموں میں بھی فرق ہے، کہ ارواح اور اجسام میں سے کچھ تو پاک و پاکیزہ ہیں اور کچھ ناپاک و نجس، اور سب سے پہلے پاک و مقدس ظاہراً و باطناً وہ حضرات ہیں جن کو خدا تعالی نے پاک و پاکیزہ اس لیے بنایا کہ وہ لوگوں کو پاک کریں اور ہر قسم کی پلیدی و ناپاکی سے بچائیں۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ پیغمبر اور امام صلوات اللہ علیہما خود پاک ہیں، اسی لیے وہ اپنے تابعداروں کو پاکیزگی کا درس دیتے ہیں اور ان کو ہر طرح سے پاک کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن کی بہت سی آیتوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کام کا ذکر آیا ہے کہ آن حضرت کس طرح لوگوں کو پاک کر دیتے تھے، اور سورہ بقرہ کی آیت 150 اور 151 میں اللہ تعالی اشارہ فرماتا ہے کہ خدا کی نعمت پوری ہو جائے گی اور آئندہ کے لیے باقی رہے گی تاکہ تمہاری ہدایت میں کوئی کمی واقع نہ ہو۔ پھر فرماتا ہے کہ یہ نعمت وہی ہے جیسے ہم نے تمہارے درمیان تم میں سے رسول پیدا کیا جو تمہیں ہماری آیتیں آفاق و انفس سے پڑھ کر سناتا ہے اور اس وسیلے سے تم کو پاک کر دیتا ہے اور تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، اور نتیجے کے طور پر تم کو وہ علم سکھاتا ہے جو کہ تم نہیں جانتے تھے۔ اس آیہ کریمہ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور امام برحق علیہ السلام کے اس فعل کا ذکر ہے جس سے کہ وہ لوگوں کو پاک کر دیتے ہیں۔ چنانچہ ظاہر ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور امام زمان علیہ السلام پاک ہیں۔ جب مانا گیا کہ وہ پاک ہیں تو یہ بات بھی خود بخود حقیقت ثابت ہوئی کہ ان کی بشریت کے تمام لوازم یعنی کھانا پینا، شادی بیاہ وغیرہ تمام چیزیں پاک ہیں۔ پس پیغمبر اور امام نہ صرف روح اور نور کے لحاظ سے پاک ہیں بلکہ جسم کے اعتبار سے بھی نہایت ہی پاک ہیں، لہذا وہ نور الہی کے مظہر ہیں، اور آپ مظہر نور خدا کو جو بھی تعظیم کریں اور جتنا بڑا سمجھیں وہ درست ہے، کیونکہ وہ خدا کے ظہور کا درجہ ہے۔ نمبر 2، عیسائیوں کے عقائد کا مطالعہ کیا جائے یا براہ راست ان سے پوچھا جائے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قبل کے بہت سے پیغمبروں کو مانتے ہیں یا نہیں۔ اگر وہ ان کو قبول کرتے ہیں تو اس کی یہ منطق بنتی ہے کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہدایت کا سلسلہ جاری تھا اسی طرح ان کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور امام علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کی طرح درویش ہوں۔ مثال کے طور پر آپ اس بات میں ذرا غور کریں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے زندگی میں کبھی شادی نہیں کی تھی، اور اگر یہ صفت ہر شخص کے لیے ضروری اور امر و فرمان کی حیثیت سے ہے تو بطور سنت کے تمام عیسائی اس پر عمل کر کے دیکھیں۔ ظاہر ہے کہ وہ ایسا نہیں کریں گے کیونکہ اس سے آئندہ نسل ختم ہو جاتی ہے، اور نہ وہ بحیثیت مجموعی عیسیٰ علیہ السلام کی طرح درویش اور تارک الدنیا بننا چاہتے ہیں۔ اس بیان کا نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اپنے وقت میں
پیغمبر برحق ہونے میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ سب پیغمبروں اور اماموں کی پیدائش، زندگی اور موت ایسی ہو جیسی عیسیٰ علیہ السلام کی تھی۔